والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انجمن حسن کی تو ہے تو تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ تو تیری تفسیر ہوں میں، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہم مدارن تو تنہا داری۔ حمد و صلات کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین دی وقار، ربیع النور ربیع الاول شریف کا یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی برکت سے، اس کے وسیلے سے ہمیں ساری کائنات ملی، خود رب العالمین کی ذات ملی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کا میلاد بڑھ چڑھ کر منائیں۔ سب نبیوں کو، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ساری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ کسی سے کم نہیں ہیں، وہ کسی سے کم، یعنی حسن و جمال میں دیکھیں، کمال میں دیکھیں، فضیلت میں دیکھیں، عظمت میں دیکھیں،
سب نبی عظمت والے، مقام والے، شان والے، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اس طرح دنیا کا کوئی شخص بن کر نہیں آیا، کیونکہ قرآن نے خود فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شان والے، حضرت نوح علیہ السلام بھی عظمت اور مقام والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل بن کے آئے، حضرت موسیٰ کلیم بن کے آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے، لیکن آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب بن کے آئے۔ اللہ نے انہیں اپنا حبیب بنایا، خلیل بھی مقام والا، کلیم بھی مقام والا، اور کسی نبی کی عظمت اور شان کو ہمیں گھٹانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم اتنا کہتے ہیں جیسے ہمارے آقا بن کے آئے ایسا کوئی بھی شان والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے اللہ رب العالمین کے خوبصورت پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن پوری کائنات میں مشہور ہے۔ ایسا شخص حسین و جمیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ شاید ہی کوئی آیا ہو، لیکن یاد رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو دنیا بیان کرتی ہے کہ حسن و جمال والے تھے، لیکن ان کے ہاتھ کیسے تھے، ان کی زبان کتنی حسین تھی، ان کی آنکھیں کتنی حسن و جمال والی تھیں، شاید یہ آپ کو نہ ملے۔ صرف چہرہ مبارک کے بارے میں آپ کو یہ ملے گا کہ حسن و یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آپ کو ملے گا کہ آپ بڑے حسین تھے، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، لیکن ان کے ہاتھ مبارک کے بارے میں کسی نے بیان نہیں کیا، کسی نے ان کے پاؤں کے بارے میں نہیں بتایا، ان کی زبان کیسی تھی، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کی زلفیں کیسی تھیں۔ یہ سارا حسن اگر آپ کو کہیں ملے گا تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو حضور کے صحابہ نے بیان فرمایا کہ حضور کی زبان ایسی تھی، حضور کے دانت ایسے تھے، حضور چلتے ایسے تھے، حضور بیٹھتے ایسے تھے، نہ ایسا کبھی کوئی غلام آیا ہے، نہ ایسا کوئی آقا بن کے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام جیسے صحابہ بھی کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے۔ یاد رہے یہ بھی صحابہ کا کمال ہے نا کہ ایک ایک ادا کو حضور کی نوٹ فرماتے رہے، لکھتے رہے، ہمارے تک پہنچاتے رہے، بیان فرماتے رہے۔ یہ بھی تو صحابہ کا کمال ہے کہ ایک ایک بال کو سنبھالا۔ حضور نے اگر اپنے بال مبارک کٹوائے، صحابہ اکرام نے ان کو سنبھال کے ہمارے تک پہنچایا۔ یہ کتنا بڑا کرم فرمایا، یہ کتنا بڑا کرم فرمایا۔ بلکہ حضور مسکرائے، حضور اگر کبھی مسکرا پڑے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کی چمک سامنے والی دیوار پہ پڑا کرتی تھی۔ حضور اگر مسکراتے تو دانتوں کی چمک سامنے والی دیوار پہ پڑا کرتی تھی، اور پسینے کی خوشبو اگر ہمیں پسینہ آئے تو 10 میل تک اس کی بدبو جائے، لیکن کملی والے کو پسینہ آئے جس گلی سے گزر جائے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم باہر نکلتے تھے، کملی والے کی خوشبو بتا دیتی تھی یہاں پہ مدینے والا گزر گیا ہے، یہاں پہ مدینے والا۔ یہ خوشبو کا حال ہے، حسن و جمال کا عالم یہ تھا۔ اور گھر کی جو روایت ہوتی ہے، گھر کی جو گواہی ہوتی ہے، اور یاد رہے یہ جو ازواج ہوتی ہیں، یہ جو بیویاں ہوتی ہیں، یہ نقص زیادہ نکالتی ہیں۔
کبھی بھی سامنے تعریف نہیں کرتی، لیکن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میری سوئی گم ہو گئی، میں تلاش کر رہی تھی اور پریشان تھی، میں نے کام کرنا تھا، رات کا وقت تھا، میں تلاش کر رہی تھی، تلاش کرتے کرتے میرے کملی والے تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، پھر مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑی، حضور کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کملی والے کے چہرے سے میرا گھر روشن ہو گیا، میں نے سوئی تلاش کر لی۔ اس لیے اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے جیو رخت نقاب لہاوے، جیو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جیو لاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، اعظم گل ختم کی، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ یہ ایسا محبوب ہے، اللہ رب العالمین نے اس محبوب کو بنایا اور خود بنانے والا کبھی تعریف نہیں فرماتا۔ اگر آپ کوئی چیز بنائیں اور اگر آپ اس کی تعریف فرمائیں تو میں یہی کہوں گا اپنی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ کتنی عجیب بات ہے، اپنے بنائے ہوئے کی تعریف کرتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بنایا، پھر جگہ جگہ تعریف فرمائی۔ جب اس نے چہرہ بنایا کہا وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے مکھڑے کی قسم۔ جب اس نے زلفیں بنائی کہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، جب اس نے سینہ بنایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ حضرات گرامی اگر آپ ذرا اندازہ فرمائیں، ہمارے محبوب جیسا کوئی محبوب نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے۔ لیکن ادھر کلیم ہے ادھر حبیب ہے، یہی فرق ہوتا ہے کلیم میں اور حبیب میں۔ جب باری آئی حبیب کی، حضرت نبی پاک کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ محبوب دعا تو بعد میں فرمائے گا، تیرا رب پہلے تیرا سینہ کھول دے گا، پہلے تیرا سینہ۔ الم نشرح لک صدرک۔ اللہ رب العالمین جب اپنے محبوب کے مرتبے کو جب بلند فرماتا ہے تو فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب ہم نے تیرے مرتبے کو، تیری عظمت کو، تیری شان کو تیری خاطر بلند کر دیا۔ جب وہ محبوب گلیوں میں چلتا ہے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی، اے میرا محبوب تو ان میں چلتا ہے، تو ان میں چلتا ہے، تیرے قدموں کی، تیرے سینے کی، تیرے آنکھوں کی، تیری ہنسنے کی، تیرے مسکرانے کی، تیرے چہرے کی قسم۔ محبوب تو جو جو کرتا جائے گا ہم تیری قسمیں کھاتے جائیں گے۔
اب صحابہ کرام حضور کی عظمت اور شانیں کیوں نہ بیان فرماتے؟ صحابہ کرام انہی جلووں کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ ترستے رہتے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے پیارے صحابہ کو بٹھایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اپنی اپنی حسرتیں بیان کرو، اپنی اپنی خواہشیں بیان کرو، اپنی اپنی باتیں بتاؤ، تم زندگی میں کیا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلا نمبر جس صحابی رسول کا تھا اس کا نام صدیق ہے۔ وہ عشق رسول میں بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا نمبر ہر کام میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، ملکیت کلی طور پر تیری ہو۔ مال میرا ہو، کلی طور پر ملکیت تیری ہو۔ آپ نے دیکھا غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا مال کی ضرورت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا مال اٹھایا، کملی والے کی خدمت میں پیش فرمایا۔ جب بھی آواز آئے مسجد کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے، دین کی طرف سے، جہاد کی طرف سے، پھر اپنا مال دیکھتے نہیں۔ جب اللہ رب العالمین اور اللہ کا رسول بلائے پھر دیر نہیں لگاتے، بلکہ سارا کچھ اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہو، کلی طور پر حکومت تیری ہو، دوسری خواہش یہ ہے بیٹی میری ہو، دونوں جہان میں زوجہ تیری ہو۔ یا رسول اللہ، دوسری خواہش بیٹی میری ہو، زوجہ تیری ہو، اور تیسری خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، دید تیری ہو، عید میری ہو۔ کیا؟ دید تیری ہو، جلوہ تیرا ہو، عید میری ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا، صحیح پوچھیا اصحاب کولوں دنیا تے کیڑی چیز ہوئے، صدیق کیا قربان تھی ماں، قربان ونجا تیری دید ہوئے، میری عید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں آیا، میں نے یہ پایا کہ کملی والے آرام فرما رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے اوپر سرخ دھاری دھار چادر لے رکھی ہے۔ میں نے چاند کو دیکھا، پھر کملی والے کے چہرے کو دیکھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھوں، کبھی زمین کے چاند کو دیکھوں، دل میں خیال آیا آج دیکھوں تو صحیح آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا یہ آمنہ کا لال خوبصورت ہے۔ میں دیکھتا رہا، آخر میں فیصلہ یہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ چاند کے منہ پہ چھائیاں ہیں، کملی والے کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی
हो ये फरमा रहे हैं, हजरत उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो सहाबिया हैं जिनके पास कमली वाले हिजरत के मौका पर गुजरते हुए जिनकी कुल्ली में तशरीफ ले गए थे और उनका खावंद बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। ये औरत हजरत उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब कमली वाला मेरे घर में तशरीफ लाया, जब दूर था हसीन लग रहा था, जब करीब आया और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। कई लोग होते हैं, कई चीजें होती हैं जो दूर से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, जब बंदा करीब जाता है तो उसके नक्स, उसके ऐब वाज़े हो जाते हैं। हजरत उम्मे माबद कहती हैं, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दूर से देखा तो हुजूर हसीन लग रहे थे, लेकिन जब ज्यादा करीब आए हुजूर और ज्यादा खूबसूरत लगने लग गए। और हजरत उम्मे माबद कहते हैं, मैंने हुजूर से नाम नहीं पूछा। आप कहती हैं, मैंने हुजूर से नाम नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, बस मैंने अपने दिल में नाम रख लिया, ये मुबारक है। ये क्या है? मुबारक है। खामद आया, उसने कहा कौन आया था? उम्मे माबद कहती हैं, एक मुबारक आया था। मुबारक का माना है बरकतों वाला। उसने कहा मुबारक क्यों कह रही है? उसने कहा इसलिए कह रही हूं, जब से मेरे घर में आया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतों ने, रहमतों ने मेरे घर का मुंह देख लिया है। उसने बकरी को हाथ लगाया, वो जो बकरी खुश्क थी उसके थनों में दूध आ गया, बर्तन सारे मेरे घर के भर गए। जब से वो आया है मेरा घर महक रहा है। मेरा घर, एक लड़का था जवान और गैर मुस्लिम था, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई, हुजूर से इश्क हो गया। इश्क हो गया, गैर मुस्लिम था, बकरियां चराता, सारा दिन बकरियां चराता, जब शाम होती घर आने में देर कर देता। खाला और वालदा ने एक दिन बिठाया, उसने कहा तू आजकल देर लगाता है, लगता है तेरा कोई और खाता है और तू हमें नहीं बताता है। उस लड़के ने अर्ज की, अम्मा जी, खाला जी, बात ये है, एक खूबसूरत चेहरे वाला पसंद आ गया है, बकरियां जब चरा के फारिग होता हूँ उसके दरबार में तशरीफ ले जाता हूँ, सारे दिन की प्यास मेरी बुझ जाती है। जब खाला और अम्मा जी ने सुना, उन्होंने पहले भी तज़किरा हुजूर का सुन रखा था, उन्होंने कहा आज के बाद तूने उस दरबार में नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। उस लड़के ने कहा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अर्ज, एक गुजारिश मैं आपसे भी फरमाऊंगा। गुजारिश ये है कि तुम एक दफा करम फरमाओ, तुम भी वो चेहरा देख के आओ, उसके बाद जो भी हुक्म फरमाओगे मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब लड़के ने जब ये बात की, खाला ने और अम्मा जी ने कहा चले हम अपनी मनवा रहे हैं, एक तेरी भी मान लेते हैं। अब वो दोनों अम्मा जी और खाला जी उस लड़के के साथ चल पड़ी। जब कमली वाले के दरबार में पहुंचती है तो जो जुबान पे अल्फाज आए, उन्होंने कहा आज तक हमने ऐसा हसीन, ऐसा हुस्न जमाल वाला न पहले कभी देखा था, न देखा है, और न कभी रहती दुनिया तक ऐसा देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना हसीन और जमील बनाकर करम ये फरमाया, अपना हुस्न जमाल वाला महबूब इन गुनाहगार बंदों को अता फरमा दिया। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने की, हुजूर की सुन्नत पर भी चलने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर की जो प्यारी सुन्नत है वो नमाज है। हुजूर की प्यारी सुन्नत नमाज है। हुजूर की आंखों की ठंडक, दिल का चैन, वो नमाज है। और हम जब नमाज पढ़ेंगे तो हुजूर खुश हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हम हुजूर का मिलाद भी खुशी से घर घर, गली गली, नगर नगर मनाएंगे, दुनिया को बताएंगे हमारे आका जब से आए हैं गए नहीं, हुजूर आए हैं गए नहीं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की मोहब्बत और गुलामी नसीब